ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے مراد سب سے پہلے آقا دو عالم دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت عالم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ وآل طاعتہ اجمعین وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا والحمد للہ رب العالمین. بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک اور عظیم احسان ہے. جمعہ کے فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جمعہ کے دن کی برکت سے بہت کچھ لیا جا سکتا ہے. جیسے ایک انسان حج کرنے جائے تو اسے بہت ساری دقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا سفر میں. مالی اعتبار سے بھی مال لگے گا حج کرنے کے لیے. اس کے باوجود سفر بھی کرنا پڑے گا. ہزاروں کلومیٹر کی دوری کا سفر کرنا پڑے گا اور پھر وہاں ارکان ادا کرنا ہوگا. ان ارکان میں اگر کمی آ گئی تو حج جیسا حج کی ادائیگی کے لیے اتنی مشکلیں مصیبتیں اور خرچ کیا گیا، اس کے باوجود اگر کمی آ گئی ارکان کے ادا کرنے میں تو حج ہی نہیں ہوگا. اور ارکان پورا ادا کر لیا تو حج مکمل ہو گیا. مگر جمعہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ خود تمہارے پاس چل کر آتا ہے. جس طرح سے رمضان کا مہینہ چل کر تمہارے پاس آتا ہے، ایسے ہی جمعہ ہر ہفتے چل کر تمہارے پاس آتا ہے. اس سے لینے کی ضرورت ہے، اس سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. حج کے لیے جانے کی ضرورت ہے مگر جمعہ آپ کے پاس، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ماحول میں چل کر آتا ہے. اس سے فائدہ حاصل کرنے کی ہم اور آپ سب کو ضرورت ہے. اس کی تیاری کے لیے
بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے اس کے فوائد سے بھی ہر انسان مالا مال ہو سکتا ہے، اور انسان ہی کیا، جمعہ کے دن مرحوم بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. کہیں بہت دور قبرستان نہیں ہے، اس شہر کا قبرستان بہت دور نہیں ہے. ہر بندے مومن قبرستان جا سکتا ہے جمعہ کے دن بالخصوص، تو ان کو بھی فائدہ مل جائے. ایک بار ضلع بلساڑ گجرات میں ایک جگہ سنجان ہے، وہاں پر میرا جانا ہوا. اچھی خاصی مسلمانوں کی بستی، مگر قبرستان جانے کے لیے گاڑی کرنا پڑتا ہے، ڈی سی ایم کرنا پڑتا ہے. اتنی دور ہے، تقریباً 10 کلومیٹر دور. میت کو لے جانا تو گاڑی پہ لے جانا پڑتا. تو یہ خوش نصیبی ہے کہ قبرستان قریب ہے آپ کے شہر میں، بہت قریب، جا سکتے آپ. تو قبرستان میں جائیں گے آپ، فاتحہ پڑھیں گے تو مرحوم کو بھی فائدہ ہوگا، اور جمعہ کے دن جائیں گے تو سنت بھی ادا ہوگی. جمعہ کے دن جانا اور افضل ہے. تو جمعہ کے فوائد سے انسان ہی مالا مال نہیں ہوتا، مرحومین بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں. جانے والے جاتے ہیں، آپ نہ جائیں یہ آپ کی مرضی. بہت ساری جگہ تو قبرستان کے قریب ہی مسجد بھی رہتی ہے. جب جب نماز پڑھ کے نکلے مرحومین کے لیے فاتحہ. تو یہ جمعہ کے فوائد سے کسی غافل انسان ہی اس کے فوائد سے محروم رہ سکتا ہے، باقی بیدار شخص اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو آج کل بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بہت کچھ مل سکتا ہے جمعہ سے. جمعہ کے دن اول وقت میں آئے تو کچھ تعلیم بھی مل سکتی ہے. بہت سارے فوائد ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے، قرآن پڑھنے والا سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو پورے ہفتے کی برکت اسے حاصل ہو جائے گی. درود شریف کی کثرت کر لے، جمعہ کے دن درود شریف پڑھ لے تو عاشقان رسول میں اس کا نام لکھ دیا جائے. بہت سارے فوائد ہیں جمعہ کے، بہت سارے فوائد ہیں. حتیٰ کہ اتنا فائدہ عید کے دن کا نہیں ہے جتنا فائدہ جمعہ کے دن کا ہے. اور جمعہ یقینی دلیل سے ثابت ہے، اور عید ظنی دلیل سے ثابت ہے. ظنی یقینی دلیل سے کمزور ہوتا ہے، اور جو ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے وہ واجب کہلاتا ہے، اور جو یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فرض ہوتا ہے. تو یہ ڈبل یقینی دلیل سے ثابت ہے جمعہ. اور عیدین کی نماز، عید اور بقرعید کی نماز، یہ ظنی دلیل سے ثابت ہے، اس لیے واجب ہے. ظنی کمزور ہوتا ہے، یقینی مضبوط ہوتا ہے. فرض کو ادا کرنا ہے، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. واجب کو ادا تو کرنا ہے مگر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. یہ فرض اور واجب میں فرق. گمراہ کہلائے گا، واجب کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا، گنہگار کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا. اور فرض کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا. تو فرض مضبوط ہوتا ہے، واجب اس سے کمزور ہوتا ہے. تو جمعہ فرض عین ہے اور عیدین واجب ہے.
تو آپ ہی خود اندازہ لگا لیجئے کون مضبوط ہے۔ عیدین کی نماز، عید کی نماز واجب ہے۔ یہ سب اسلامی قانون کے دائرے میں جو دھارائیں ہیں، اسے ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ فرض کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ واجب ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ ظنی یقینی سے کمزور ہوتا ہے، اور جو ظنی سے ثابت ہوتا ہے وہ واجب کہلاتا ہے، جو یقینی سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض کہلاتا ہے۔ یہ مسائل کی کتابوں میں ملے گا۔ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مسائل جو سیکھتا ہے اور جو مسائل کا علم رکھتا ہے وہی در حقیقت عالم دین ہے۔ ایسا نہیں کہا ہے کہ قرآن سیکھنے والا، حدیث سیکھنے والا عالم دین ہے۔ مسائل کا علم رکھنے والا، اسلامی قانون کا علم رکھنے والا وہ عالم دین ہے۔ بہار شریعت ایک کتاب ہے، مسئلے مسائل کی، قانون کی، اسلامی قانون کی کتاب ہے وہ۔ اس میں حدیثیں بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہے۔ اب تو ہندی زبان میں بھی آ گئی بہار شریعت بھی، اور ذکیم کتاب ہے، 1000-1500 کی ہدیہ ہوگا اس کا ہندی زبان والے کی۔ جب اردو والے کی ہے 700-800، تو ہندی والے کی تو اور ہوگی۔ کہتے ہیں بہار شریعت کے مسائل کو اگر کوئی اپنے علم میں رکھے تو اس میں سب مسئلے مسائل ہیں، اسلامی قانون ہے، تو وہ ایک بہترین عالم کہلانے کا حقدار رکھے گا، کہلائے گا، کیونکہ مسائل ہے اس میں، اور مسائل کا علم رکھنے والا ہی عالم دین ہوتا ہے۔ یہ تو ایک کورس رکھا گیا، ایک نصاب رکھا گیا ہے، اس نصاب کے تحت جو پورا کر لیتا ہے کورس کو تو وہ عالم دین کہلاتا ہے۔ مگر شرع اور مسائل کی روشنی میں وہی عالم دین ہے جو مسائل سے واقفیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ سنتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، بس سنت ہے وہ سنت ہے۔ مکروہ کتنی طرح کی ہوتی ہے انہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ سب چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ سنتیں دو طرح کی ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ نماز کے اندر بھی سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ جو نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کے معنی ہوتے تاکید، بار بار تاکید آنا، بار بار اس کے بارے میں وارننگ آنا کہ اس کو ادا کیا جائے، نبی کا تاکید آئے بار بار کہ اس کو ادا کرو، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کی بار بار تاکید نہ آئی ہو، جس کو بار بار کرنے کا حکم نہ آیا ہو، اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ نماز کے اندر 12 رکعت ہے، 5 نمازوں میں ملا کر۔ 2 فجر میں ہے اور 6 ظہر میں، 6 2 8 ہو گیا۔ پھر مغرب میں ہے 2 سنت مؤکدہ، 10 ہو گیا۔ پھر عشاء میں 2 12 ہو گیا۔ 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اب جو سنت چھوٹی ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ کون سی سنت چھوٹی؟ عصر سے پہلے والی، عشاء سے پہلے والی۔ یہ 8 رکعت غیر مؤکدہ ہے۔
ایسے ہی کچھ حضرات مکروہ نہیں جانتے. مکروہ کی دو قسمیں، ایک مکروہ ہے تنزیہی، ایک مکروہ تحریمی. مکروہ تنزیہی کا مطلب چھوٹا مکروہ، مکروہ تحریمی کا مطلب بڑا مکروہ. بڑا مکروہ حرام کے قریب قریب ہوتا ہے. تو ان سب مسائل کو یہ سیکھنا ضروری ہے. تقریر کا سننا یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا سننا مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. سب مسائل کہلاتا ہے. ان مسائل کو آپ کی زبان میں یوں کہو کہ یہ سب اسلامی قانون ہیں. مسائل نہیں سیکھیں گے تو آپ غلطیاں کریں گے. مسائل نہیں سیکھیں گے تو آپ عمل نہیں کر سکتے. علم کے بارے میں آیا ہے، حدیث شریف میں ہے اور دینی کتابوں میں ہے کہ علم عمل کا امام ہوتا ہے. علم جو ہے عمل کا امام ہے. علم نہیں ہے تو آپ امام نہیں ہو سکتے، آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے کیونکہ علم نہیں ہے. حج کا علم نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتے. تجارت کرنے کا، دھندا کرنے کا شریعت کی روشنی میں علم نہیں ہے تو آپ شریعت کی روشنی میں تجارت نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے تجارت کریں گے تو اس میں حرام بھی کھائیں گے اور مکروہ بھی کھائیں گے، گناہ بھی کریں گے، کیونکہ شریعت کی روشنی میں تجارت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. ایسے ہی آپ نماز کا علم نہیں ہے، نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے تو آپ غلطیاں کریں گے. نماز تو پڑھ لیں گے مگر گنہگار ہوں گے. گنہگار ہوں گے آپ. تو مسائل کا سیکھنا بڑا ضروری ہے. ہر مسلمان کو مسائل کا سیکھنا ضروری ہے اور ہر چیز کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے مسائل سکھاؤ، نماز کی تعلیم دو، نماز کی دعائیں یاد کراؤ، نماز میں پڑھے جانے والے ذکر و اذکار کو یاد کراؤ. جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر پڑھاؤ. جو باپ خود نہ پڑھتا وہ بیٹے کو کیا مار کے پڑھائے گا؟ باپ خود ہی نماز نہ پڑھے تو بیٹے کو کیا مار کے نماز پڑھائے گا؟ اور وہ باپ بھی یاد رکھیں جو خود نماز نہیں پڑھتے اور ان کے دل میں یہ تمنا ہے ہمارے بیٹے نمازی بن جائیں، یہ ہوائی تمنا ہے ان کی. ایسا ناممکن ہے. اور ایسا ہو بھی جائے تو اس کے مقدر کی بات. لہذا نماز خود بھی پڑھنا چاہیے، اولاد کو بھی نماز کی تلقین کرنا چاہیے. 10 سال کے بعد مار کے پڑھانے کا حکم ہے. یہ تو اذکار نماز میں بھی لکھا ہے. نماز کی کتاب چھوٹی سی اس میں لکھا ہے کہ 10 سال کا عمر ہو جائے بچے کا تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ، سختی کرو. اب بندے مومن خود ہی نماز نہیں پڑھتا، باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتا تو اسے سختی کیا کرے گا؟ تو نماز پڑھنے کی پہلے ہم کو ضرورت ہے. لوگ جب انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ 10واں کرتے، 20واں کرتے، 40واں کرتے، برسی کرتے، 6 مہینے میں فاتحہ دلاتے. ایسے ہی فاتحہ پہ فاتحہ، کھانے پہ کھانا اور فاتحہ پہ فاتحہ. ارے وہ ثواب کب ملے گا بڑھیا سے اچھے سے جب اس کا بیٹا خود فاتحہ دے. یہ اولاد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے یہ اولاد. اگر اولاد کو باپ کے مرنے کے بعد اولاد نیک کام کر رہی ہے تو اس کے روح کو ایصال ثواب پہنچے گا. بھلے اس کے نام سے نہیں کیا جا رہا ہے، مرحوم کے نام سے. اولاد مرحوم کے لیے نہیں کر رہی ہے، بیٹا اپنے لیے نیک عمل کر رہا ہے، پھر بھی باپ کو ایصال ثواب پہنچے گا کیونکہ اولاد اس کی ہے. مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر اولاد گناہ کر رہی ہے تو اس کے گناہوں کا بھی حصہ ان مرحومین کے روحوں کو ملے گا. یاد رکھو مسلمانوں، اگر اولاد گناہ کر رہی ہے
تو اولاد کے گناہوں کا بھی ذمہ دار والدین ہیں. بعد انتقال کے ان کے روحوں کا ان کے گناہوں میں بھی حصہ ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے اصل ایصال ثواب اولاد کی نیک عمل ہے. یہ تو بہانہ ہے ایک 10واں 20واں 40واں، اسی بہانے ہم کچھ ایصال ثواب کر لیتے ہیں. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو ہم یہ بھی نہیں کرتے. کتنا متبرک بزرگوں کا طریقہ رہا کہ اسی طریقے سے ہم مرحومین کے نام ایصال ثواب کر لیتے ہیں. ہم تو خود نیک عمل کرتے نہیں ہیں، تو اب مرحوم کو کیا ایصال پہنچتا؟ تو اس بہانے سے ایصال ثواب پہنچ رہا ہے. تو یہ رسمی طور پر ایصال ثواب ہے، مل جاتا ہے انہیں اسی بہانے. مگر اصل ایصال ثواب ہمیشہ کے لیے اولاد نیک عمل کرے. اگرچہ ایصال نہ کرے، بخشے نہ، پھر بھی اسے ثواب ملے گا. اور حد ہو گئی، اب بیٹے کا بیٹا نیک ہے، بیٹے کا بیٹا نیک ہے، بیٹا چلا گیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب وہ بیٹا عمل کر رہا ہے تو باپ کو بھی نامہ اعمال میں نیکیاں ملیں گی نیک عمل کرنے سے، اور دادا کو بھی ملے گی. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. صرف آپ کے گناہوں کا حصہ آپ نہیں ہے، آپ کی جس نسل سے ہیں اس نسلوں کی روحوں کو بھی ملتا ہے. لہذا نیک عمل کی آپ کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان میں محمد شادانی لڑکا ہے، اس نے 7 کلمے یاد کر لیا ہے. جنتی زیور میں 7 کلمے، ویسے 8 کلمے ہوتے ہیں، اور ترجمے کے ساتھ اس نے یاد کر لیا ہے. پچھلے جمعہ میں ہی تیاری کر کے آیا تھا کہ ہم سنائیں گے. اور ہمارے پاس 2 بچوں کا انعام ہے، 500 روپے 2 لوگوں کا. ابھی ایک بچہ اگر سنا دے گا تو اسے 500 روپے مل جائے گا. اور بھی دینے والے دے سکتے، 2-3 لوگوں نے اور بولے. تو یہ ترکیب ہے یاد کرانے کی بچوں کی. ایسے ہی آپ محنت کرو، بڑے حضرات محنت کریں. بس اس کے لیے ضروری نہیں تھا یاد کرنا، ضروری آپ کے لیے ہے. علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. مرد اور عورت بالغ ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے. حدیث شریف میں آیا مرد و عورت پر فرض ہے، تو آپ پر فرض ہے، بچے پر نہیں. بچہ زندگی گزارنے کی ذمہ داریوں سے وہ جو ہے آزاد ہے، اس لیے اسے تعلیم سکھایا جاتا ہے بچوں کو. آگے چل کر کے پھر وہ ذمہ داریوں میں مصروف ہو جائے گا، علم دین حاصل نہیں کر پائے گا. تو جو حضرات بچپن میں نہیں سیکھ پائے انہیں ضروری ہے، ان پر فرض ہے نماز کی دعائیں یاد کرنا، نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں یاد کرنا، مسائل یاد کرنا، کلمہ طیبہ یاد کرنا. کلمہ طیبہ تو جڑ ہے ایمان کا، لہذا جڑ کو مضبوط کریں. آپ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جو ہے جب کہیں گے جب سنا دے گا. آپ سننا چاہیں تو ابھی کھڑے ہو کے بیچ میں سنا دے گا، آپ کہیں مائک پہ سنا دو مائک پہ سنا دے گا. ہمارا ارادہ ہے کہ جب سلام پھیرتے ہیں فرض کے بعد تب سنائے. 3 منٹ لگے گا، 3 منٹ 4 منٹ. تو آپ ایسا یاد کریں کہ میدان میں بھی آپ کا ایمان سلامت رہے، اور بازار میں بھی، اور مرنے کے وقت بھی ایمان سلامت رہے. جب شیطان آتا ہے ایمان لوٹنے کے لیے، مرنے سے پہلے شیطان آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آتا ہے. ایمان کے مسائل سے ہی واقفیت نہیں ہے، ایمان کے مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں وہ حضرات سنتیں پڑھیں.